السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم آپ کے لیے مرزا غالب کی جو غزل لے کر آئے ہیں وہ کل 4 اشعار پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 4 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: کچھ کھٹکتا تھا میرے سینے میں لیکن آخر جس کو دل کہتے تھے سو تیر کا پیکاں نکلا۔ کھٹکنا کا معنی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیکاں کہتے ہیں جو تیر کی نوک ہوتی ہے، جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور تیر کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے، اصل کام وہی کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو تیر مارا جائے تو وہی جسم میں پیوست ہوتی ہے یا جسم کے اندر چلی جاتی ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرے سینے میں کوئی چیز کھٹک رہی تھی، یعنی رہ رہ کے اس کی خلش ہوتی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تمہارا دل ہے جس میں محبت کی خلش ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ تیر کی نوک نکلی، یعنی وہ میرے سینے میں پیوست ہو گئی تھی اور برابر کھٹک رہی تھی۔ اب اس کو ذرا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا غالب یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے مجھے دیکھا اور میرے محبوب کی نظروں کا تیر چلا تو وہ میرے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جب وہ میرے سینے میں پیوست ہوا تو میرا دل میرے محبوب کے پاس چلا گیا، یعنی میں نے اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیا اور میرے سینے میں دل باقی ہی نہیں رہا۔ تو اب جو چیز کھٹکتی تھی وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اگر دل ہوتا تو خلش ہوتی، کھٹک ہوتی، چبھن ہوتی، وہاں تو دل تھا ہی نہیں۔ تو پھر دل کی جگہ کیا تھا؟ دل کی جگہ میرے محبوب کی نظروں کی تیر کی وہ برچھی نما چیز تھی جو کہ میرے دل میں چبھ گئی تھی۔ یعنی محبوب نے دل تو لے لیا لیکن دل کی جگہ پیکاں دے دیا، یعنی وہ تیر کی نوک دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی نوکیلی چیز آپ کے جسم میں چبھتی ہے تو آپ کو خلش بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے۔ تو فرماتے یہی ہیں کہ جو میرا جس کو دل کہتے تھے وہ اب میرے پاس ایسی ایک چیز ہے، دل تو ہے نہیں، کہ جیسے پیکاں ہوتی ہے وہ برچھی کی طرح چبھتا رہتا ہے تو اسے ہی دل سمجھ لیجئے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: کس قدر خاک ہوا ہے دل مجنوں یا رب، نقش ہر ذرہ سویدائے بیاباں نکلا۔ پہلے مصرے میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اب دل مجنوں، اب اس میں وہی جو ہم آپ کو کتنی ہی مرتبہ بتلا چکے ہیں، مجنوں کی کہانی ہے جو لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا اور صحراؤں میں نکل گیا تھا، بیابانوں میں نکل گیا تھا۔ نقش کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر کسی چیز کے نشان کو آ جانے کے، اور سویدہ کا مطلب ہوتا ہے سیاہ رنگ کا نقطہ، اور بیابان جنگل کو کہتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ، کسی ایسی آبادی کو کہ جہاں پر آبادی تو نہیں کہیں گے، کسی ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو اور ویرانہ ہو۔ تو اس شعر میں خدا سے مخاطب ہیں، یا رب کہا ہے انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ یا خدا، مجنوں کا دل کس قدر خاک ہو گیا ہے، یعنی خاک میں مل گیا ہے کہ ہر ذرہ بیاباں کے لیے سویدہ بن گیا ہے۔ اب مجنوں کا دل خاک کیسے ہوا؟ ظاہر ہے کہ مجنوں کا دل لیلا کی جدائی میں خاک ہوا، یعنی مجنوں کے پاس کچھ رہا ہی نہیں۔ اس نے اپنی ہستی کو صحراؤں میں گھوم پھر کر لیلا کے عشق میں اس نے اپنی ہستی کو گم کر دیا۔ جب ہستی گم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ دل بھی ہستی کا ایک حصہ تھا، تو وہ بھی نہیں رہا۔ تو اس کی خاک کے ذرے مل گئے بیاباں میں، اور مل کر انہوں نے بیابان کا جو ایک ایک ذرہ تھا
اس کو سیاہ کر دیا. سویدا یعنی سیاہ کر دیا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی عاشق کا دل ٹوٹ جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو اس کی جو سیاہی ہوتی ہے، اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سیاہی مانند ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز جلتی ہے تو وہ جل کر ہمیشہ سیاہ ہو جاتی ہے. تو مجنو کے دل کے جلنے کے دو اثرات ہوئے. ایک تو وہ خاک ہو گیا، دوسرے چونکہ وہ جلا تھا اس لیے اس کے جو ذرے تھے انہوں نے صحرا کے ذروں کے ساتھ مل کر ان کو بھی سیاہ رنگ کے نقطوں میں تبدیل کر دیا. مزے کا شعر ہے، زبان کا چٹخارا اس میں ہے، ذرا گھما پھرا کر مرزا غالب نے بات کی ہے. شعر نمبر 3 ہے، شور رسوائی یہ دل دیکھ کر یک نالائے شوق، لاکھ پردے میں چھپا پر وہی اریاں نکلا. شور رسوائی یہ دل کا مطلب یہ ہے کہ دل کے بدنام ہونے کا شوق. رسوائی بدنامی کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. نالائے شوق وہ رونا پیٹنا جو محبت میں کیا جائے. نالا ویسے بھی بلند آواز میں رونے کو کہتے ہیں. شوق سے مراد یہاں پر عشق ہے. اریاں کا مطلب ہوتا ہے بے لباس ہونا یا ننگا ہونا، جس کے جسم پر کوئی لباس نہ ہو. تو اس میں اپنے دل کی جو رسوائی ہے اس کا گلہ کرتے ہیں کہ دل کی رسوائی کا جو جنون تھا، جو پاگل پن تھا، وہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ شوق کی ایک فریاد لاکھ پردوں میں چھپی پھر بھی وہ اریاں ہی نکلی. سادہ سا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے جو مرزا غالب نے کیا ہے کہ جب آدمی عشق کرتا ہے تو اس کا دل روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور وہ اس کو لاکھ پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ خاموش نہیں رہتا، وہ مسلسل روتا رہتا ہے، نالے کرتا رہتا ہے، گریہ و فریاد کرتا رہتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عاشق بدنام ہو جاتا ہے. شعر اچھا ہے، لفظوں کا بہت خوبصورت استعمال مرزا غالب نے کیا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی آپ کو مرزا غالب کا خاص جو ایک فلسفہ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دے گا. بس ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ زبان کے چٹخارے کے لیے آپ یہ شعر پڑھ سکتے ہیں. اور ذرا اس میں بھی بات گھما پھرا کر کی گئی ہے. بات اتنی سی کہنا چاہتے تھے کہ عاشق جو ہے اس کے عشق کا راز اور کوئی کھولے نہ کھولے، اس کا دل ضرور کھول دیتا ہے. آخری شعر ہے، شوخیے رنگ ہنا خون وفا سے کب تک، آخر ہے عہد شکن تو بھی پشیماں نکلا. شوخی کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر ہوگا چمکنا. رنگ ہنا مہندی کا رنگ. خون وفا وہی جو عاشقوں کا رونا ہوتا ہے کہ وفا کا خون ہو گیا. عہد شکن کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اپنا وعدہ توڑ دے. پشیماں کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، کوئی کام کرنے کے بعد اس پر افسوس کا اظہار کرنا یا افسوس ہونا اور اس پر شرمندگی ہونا. مطلب یہ ہے کہ اپنے عہد محبت سے اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اس سے فرما رہے ہیں کہ تو نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، وفا کا وعدہ کیا تھا نباہ کرنے کا، تو ہم تجھ سے مخاطب ہیں ہمارے محبوب. تو کب تک وفا کے خون کے لیے اپنی مہندی کا سامان فراہم کرتا رہتا، آخر تجھے بھی اپنے اس فعل پر پشیمانی ہوئی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب محبوب نے بے وفائی کی تو وفا کا خون کر دیا. اب جب یہ وفا کا خون ہوا تو وہ محبوب نے اپنے ہاتھوں پر لگایا مہندی کے طور پر، اور پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا. کون سا کام چھوڑ دیا؟ مہندی لگانا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے وفا کا خون کرنا چھوڑ دیا. محبوب نے دوبارہ رجوع کر لیا، محبوب وفادار ہو گیا. جبکہ عاشق یہ چاہتا تھا کہ محبوب ہمیشہ بے وفائی کرتا رہتا اور ہمیشہ ہماری وفا کا خون کرتا رہتا، اور اس خون کو اپنے ہاتھوں پر لگاتا رہتا تاکہ اس کے ہاتھ رنگ ہنا کی طرح سے، جیسے مہندی لگانے کے بعد ہاتھ خوبصورت دکھائی دینے لگتے ہیں کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کے دکھائی ہوتے. تو کہنے لگے کہ اس نے اپنا عہد توڑ دیا اور اس نے ہمیں ایک خوبصورت ہاتھوں کے نظارے سے محروم کر دیا.
خواتین و حضرات، یہ ہم آپ کے لیے وہ غزلیں ڈھونڈ کر لا رہے ہیں جو دیوان غالب میں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز ہوتے ہیں، تو آپ اپنی پسند کا اظہار یہاں پر لائک کی صورت میں کر دیا کیجیے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، گزشتہ 3 برسوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو میر اور غالب کی طرف یا اساتذہ کے دوسرے کلام کی طرف لائیں، لیکن ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوائے ہمارے چند دوست دلچسپی کا اس میں اظہار کر نہیں رہے ہیں لوگ۔ کچھ طلبہ ہیں، کچھ دوسرے آپ کی طرح کے ادب نواز لوگ ہیں جن کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر جو ہمارے دوست ہیں ان کو اس قسم کی شاعری پسند نہیں ہے غالباً، اس لیے کہ ہماری جو غزلیں ہوتی ہیں اس میں ہم صرف شعر سناتے نہیں ہیں، بلکہ ہم شعروں کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا مطلب بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن ہمارا مشن ہے کہ ہم علم کو بانٹتے رہیں گے، تو ہم یہ چینل بہرحال کسی نہ کسی صورت ضرور چلاتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے اب مرزا غالب کی یا میر کی یا کسی اور کلاسک شاعر کی کسی اور نظم کے یا غزل کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔